دیکھیے، جب ہم بات کرتے ہیں انقلاب کی، قرآن اور انقلاب جو کتاب انقلاب ہے، کسی بھی دنیا کی ہسٹری میں ایک بات ذہن میں رکھی کہ کسی بھی انقلاب، وہ بھلے سوویت انقلاب آیا ہو، وہ ایرانی انقلاب آیا ہو، ساؤتھ امریکہ میں کہیں آیا ہو، جب کبھی آیا ہے انقلاب، ہمیں اس انقلاب کی جو خبر ملتی ہے، بہت شکریہ سر، ہمیں جو ہمیں خبر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نظام تبدیل کر دیا۔ عام طور پہ خبر یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خبر ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے اس سے بہت پہلے، بہت پیچھے جا کے وہ آپ کی ذات سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی انقلابی تحریک کا آپ حصہ نہیں بنتے اس وقت تک جب تک آپ فکری طور پہ اس سے ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ یعنی کہ سب سے پہلے انقلاب آپ کی سوچ میں واقع ہوتا ہے، وہاں پیدا ہوتا ہے، اس کی کوئی خبر رپورٹ نہیں ہوتی۔ پھر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب ایک ہی لائن پہ سوچنا شروع کرتے ہیں، انہی خطوط پہ سوچنا شروع کرتے ہیں، تو ایونچولی وہ پھر ایک انقلاب کی شکل بن جاتا ہے، وچ از ٹو سے کہ اگر آپ نے قرآن کے انقلاب کو ان ایکشن دیکھنا ہے تو سب سے پہلے اس انقلاب کو آپ کی ذات پہ وارد ہونا اس کا ضروری ہے، آپ کی سوچ میں، جو قرآن ایک طریقہ کار ہے، جو سوچنے کا انداز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن نے انسان کی یہ جو سوچ کا انقلاب ہے اس کو کیسے سٹیپ بائی سٹیپ لوگوں کے سامنے رکھا، سٹیپ بائی سٹیپ، مختلف عہدوں میں، مختلف آیات میں، مختلف طریقوں سے غور و فکر کرنے کی دعوت دی، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک بات آئے اور اس کی پریکٹیکلٹی موجود ہو، آپ کے ذہن میں بات آئے، ایک مسئلہ ہو اور اس مسئلے کو پھر آپ قرآن کے مطابق حل کریں۔ تو سب سے پہلے جو قرآن نے بنی نوع انسان پہ ایک انقلاب پیدا کیا ہے وہ یہ کہ اسے وہ اس کے جو اوریجنل سٹیٹ ہے اس کی طرف لے کے گیا ہے۔ اوریجنل سٹیٹ ایک ایسی کیفیت جہاں پہ شرک نہیں ہے، یہ انسان کی پہلی سٹیٹ ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے زمانے میں، گردش زمانہ میں وہ آگے آتا رہا، نسلیں گزرتی رہیں، صدیاں گزرتی رہیں، زمانے گزرتے رہے، ویسے ویسے مختلف قسم کے عقائد انسان میں داخل ہوتے رہے، معاشروں میں داخل ہوتے رہے، الحاد، یہ ساری چیزیں along the way یہ شامل ہوتی رہی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی آسان سی آیت، لیکن کتنا بڑا ایک ذہنی انقلاب ہے جو اس کا جو امپیکٹ ہے، جو اس کا نتیجہ ہے، کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم نہیں دیکھتے کہ وہ اوپر سے می برساتا ہے، بارش برساتا ہے۔ لفظ ہے السماء، جس کا مطلب آسمان بھی ہے، جس کا مطلب بلندی بھی ہے، جس کا مطلب اوپر والی شے بھی ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش اوپر سے نیچے آتی ہے، اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ پھر اس سے سبزہ ہوتا ہے، ویجیٹیشن ہوتی ہے، فصلیں ہیں، اینڈ سو فورتھ۔ بڑی سمپل سی بات ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، بارش ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ سبزہ ہوتا ہے، تو وہ خیال اپنے پاس رکھیں، وہ جو بھائی ہنس رہے ہیں پیچھے پہ، یار ٹرو، بارش ہوگی، سبزہ ہوگا۔ کوسچن یہ ہے کہ خالق کائنات جو انسانیت کو ایڈریس کر رہا ہے، وہ ایک اتنی عام سی بات جو ہر صاحب مشاہدہ کے مشاہدے میں ہے، اسے اپنی اس فائنل بک میں کیوں کہہ رہا ہے جس سے انسانیت میں انقلاب آنا ہے؟ اس میں کیا انفارمیشن ہے؟ بارش ہوگی، سبزہ ہوگا، کبھی سوچا آپ نے؟ کس کتاب کی بات کر رہے ہیں جس میں زیر زبر بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے؟ اللہ نے پوری آیت نازل کر دی، اور وہ نازل کر دی، اس کو آپ پڑھتے ہیں تو بظاہر آپ کے انفارمیشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، تو کیا پہلے ہی سے اس چیز کا مشاہدہ کر چکے ہیں؟ لیکن اللہ کہتا ہے رکو، یہاں پہ یہ بلا وجہ آیت نہیں ہے، سوچ کے انقلاب کی بات ہو رہی ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کے لیے شاید یہ بات اتنی اہمیت رکھتی بھی نہ ہو، لیکن وہ انسان جو
وجود خدا کا منکر ہے، اور وہ انسان یہ ملحد ہے مثال کے طور پہ، یا وہ انسان جو مسلمان تو ہے لیکن اسکیم آف گاڈ کو سمجھتا نہیں ہے، اس کی قدرت کو نہیں سمجھتا، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے رکو، یہ جو تم نے مشاہدہ کیا ہے اب ہم اس کے میٹا لیول پہ جاتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں کہ بارش ہوئی، سبزہ ہوا، کیا بارش نے یہ طے کیا تھا کہ جب وہ زمین پہ برسے گی تو سبزہ ہوگا؟ یا سبزے نے یہ طے کیا تھا کہ جب اس پہ بارش، یا زمین نے طے کیا تھا کہ جب اس پہ بارش گرے گی تو سبزہ نکلے گا؟ بات کی جا رہی ہے یہاں پہ ایک کنڈیشنل رول کی کہ سو لانگ ایز اس زمین کے اندر فرٹیلٹی ہے، کیپیسٹی ہے سبزہ پیدا کرنے کی، یعنی کہ وہ پکی سڑک نہیں ہے مثال کے طور پہ، ٹائلیں نہیں لگی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اوپر جب بارش پڑتی ہے تو سبزہ آتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بارش نے بذات خود یہ طے نہیں کیا ہوا، کیونکہ بارش نے اگر طے کیا ہوا ہوتا تو وہ تو لینٹر والے چھت پہ پڑتی، وہاں پہ بھی سبزہ ہو جانا چاہیے تھا، پکی سڑک پہ پڑتی وہاں پہ بھی سبزہ ہو جانا چاہیے تھا، سمندر پہ گرتی تو سمندر میں سے بھی سبزہ آ جانا چاہیے تھا، صحرا میں گرتی صحرا میں بھی سبزہ آ جانا چاہیے تھا، ہر جگہ پہ۔ اور جہاں تک زمین کا تعلق ہے، زمین نے بھی یہ طے نہیں کیا کہ جب بارش گرے گی اور سو لانگ ایز کہ مجھ میں کیپیسٹی ہے، اب کیپیسٹی بذات خود ایک کویسچن ہے، کیپیسٹی کہاں سے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں ہیں یہ دو طرح کی ہیں، اس کو ہم فلسفے کی زبان میں سمجھتے ہیں کہ چیزیں اپنی فطرت کے اعتبار سے دو طرح کی ہوتی ہیں، نیسیسری اور کنٹینجنٹ۔ نیسیسری ایک عام زبان میں ہم انگریزی میں لفظ استعمال کرتے ہیں لازمی، ضروری، یہ نیسیسری ہے کہ اگر آپ یہاں پڑھتے ہیں تو آپ پیس دیں، یہ نیسیسری ہے سردی لگ رہی ہے تو کوئی گرم چیز لیں، and so forth۔ لیکن فلسفے میں جب ہم لفظ نیسیسری یا لازمی استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ فلسفے میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیسیسری وہ چیز ہوتی ہے جس کا نہ ہونا ناممکن ہو، اس کا ہونا ممکن ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے، کیونکہ جس چیز کا ہونا ممکن ہے اس کا ہونا لازم نہیں ہے، وہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، لیکن ہم نیسیسری کی بات کرتے ہیں فلسفی میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نہ ہونا ناممکن ہو، کہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے ہی ہے وہ۔ تو چیزیں دو طرح کی ہیں، یا وہ نیسیسری ہوتی ہیں یا کنٹینجنٹ ہوتی ہیں۔ جو نیسیسری چیز ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کے وجود اور اس کے فنکشن کی وضاحت آپ کو کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کنٹینجنٹ چیز ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن بائی ڈیفینیشن وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا ایک وجود بھی ہے، فنکشن بھی ہے، لیکن وہ خود اپنے وجود کا اظہار نہیں کر سکتی، اپنے وجود کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتی کہ میں کیوں ہوں۔ جو اس کا فنکشن ہے وہ خود اس کی وضاحت نہیں دے سکتی کہ اس کا یہ جو فنکشن ہے یہ میرا یہ کیوں ہے۔ اب پڑھے لکھے لوگ ہیں یونیورسٹی کے، تھوڑی سی میں آپ کو زحمت میں ڈالنا چاہوں گا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی ایسی چیز جو وجود تو رکھتی ہے لیکن وہ اپنے وجود کی خود وضاحت نہیں دے سکتی۔ تھنک، اپنے آگے پیچھے دیکھیں، گھر میں، یونیورسٹی میں، اپنے ہاسٹل کے کمرے میں، سوچیں کبھی کوئی آپ نے ایسی چیز دیکھی ہو۔ ہر چیز، لٹرلی اینی تھنگ، تھنک آف دس ٹیبل، میز ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، کیا میز خود اپنی وضاحت دے سکتا ہے کہ میں کیوں میز ہوں؟ نہیں۔ جو میرے ہاتھ میں یہ کپ ہے کیا یہ وضاحت دے سکتا ہے اپنی؟ نہیں۔ یہ لائٹس ہیں، ان کا وجود بھی ہے، ان کا فنکشن بھی ہے، کیا یہ وضاحت دے سکتی ہیں؟ نوپ۔ تو کوشچن ہے کہ پھر ہم ان کے وجود اور فنکشن کی وضاحت کہاں سے دیں گے؟ جواب یہ ہے کہ جو اس کا خالق ہے، جس نے میز بنایا ہے، جس الیکٹریشین نے یہ لائٹ بنائی ہے، جس آدمی نے یہ کپ بنایا ہے، اس نے سوچا یہ والا کپ کیوں؟ یہ فوم ٹائپ سبسٹنس ہے نا اس کا، اس نے ایک مسئلہ دیکھا نا کہ جو بالکل پلاسٹک والے ہوتے ہیں اس سے آپ کے ہاتھ کیوں نہیں جلتی ہیں، جو گرم مشروب ہے اس کے لیے وہ موضوع نہیں ہے، پانی تو آپ پی سکتے ہیں، چائے وغیرہ نہیں پی سکتے، تو آپ کی انگلیوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے یہ چیز بنائی۔ اس کو پتا ہے کہ میں اس کو کیوں وجود دے رہا ہوں، اور اس کو پتا ہے اس کا فنکشن کیا ہے، which means کہ جب بھی آپ کسی ایسی چیز کو دیکھیں جو اپنے وجود اور اپنے فنکشن کی وضاحت خود نہ دے سکے تو پھر آپ نے اس کے وجود اور فنکشن کی وضاحت
اس سے لینی ہے جو اس کا خالق ہے. اب بارش اپنے وجود کا کوئی وضاحت نہیں دے سکتی, اپنے اس فنکشن کی کوئی وضاحت نہیں دے سکتی کہ یہ گرے گی تو سبزہ کیوں ہوگا. زمین اور سبزہ اپنے وجود کی کوئی وضاحت نہیں دے سکتے. تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کا یہ فنکشن ہے زمین کا کہ اسے سبزہ آئے گا جب اسے بارش گرے گی. اگین وہ اس کی کوئی وضاحت نہیں دیتی. اگر وہ وضاحت نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بارش, زمین اور سبزہ اس کے خالق سے اس کی وضاحت لینی ہے. اور یہ ضروری ہے کہ وہ جس سے ہم وضاحت لے رہے ہیں الٹیمیٹلی جسے وضاحت لے رہے ہیں وہ نیسیسری بینگ ہو, ایک ایسی ذات ہو جس کا نہ ہونا ناممکن ہو. اس کو اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں, ہماری گفتگو میں ایک لیئر آپ اس کا اضافہ کریں, ایک نئی تہہ کا اضافہ کریں, تو ہم نے کہا کہ جس نے یہ کب بنایا ہے وہ اس کے وجود, اس کی اور اس کے فنکشن کی وضاحت دے سکتا ہے. لیکن کیا وہ اپنے وجود کی وہ دے سکتا ہے وضاحت؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ نیسیسری بینگ نہیں ہے, اس کا ہونا لازم نہیں ہے, ممکن ہے. تو ہم پھر اس کے خالق جائیں گے, پھر اس کے خالق, اور اس کے, اور پھر اس کے, اور پھر اس کے کرتے 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 بڑے دور جائیں گے, بڑے دور جائیں گے ہم. ایک ینگ برٹش لڑکا ہے, وہ مسلمان ہوا اور اپنے مسلمان ہونے کی کہانی بتاتا ہے. کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں تھا, مسلمانوں کو تنگ کرنا بڑا اچھا لگتا تھا. جہاں کام کرتا تھا میں, کسی فیکٹری میں, کارخانے میں, ویئر ہاؤس میں, جہاں بھی, وہ کہتا بریک کے دوران میں مسلمانوں کو جا کے تنگ وغیرہ کیا کرتا تھا. تو ایسے ہی ایک دن ایک مسلمان کے پاس گیا, بہت عرصہ ہو گیا میں نے واقعہ سنا, شاید میرے کچھ آگے پیچھے تفصیل ہو جائے تو اس کی معذرت. جب میں گیا اس کو میں نے تنگ کرنا شروع کیا, کیا تم خدا کو ماننے والے لوگ ہو, کیا تمہارے پاس ثبوت ہے, یہ ہے, وہ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو. اس نے کہا میں اپنے ماں باپ سے. اس نے کہا وہ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا وہ اپنے ماں باپ سے. اس نے کہا وہ, میں نے کہا وہ اپنے ماں باپ سے. تو ہمارا سلسلہ پیچھے چلتا 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 آخرکار میں نے کہا کہ ایوولوشن, اور میں اپنے ذہن میں ایوولوشن کا کہہ کے بہت بڑا سکور کر رہا تھا کہ اب یہاں پہ یہ ضرور تنگ پڑے گا, یہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہاں پہ یہ تنگ پڑے گا. لیکن وہ کہتا ہے اس نے مائنڈ ہی نہیں کیا. میں نے کہا اچھا ایوولوشن مطلب خود بخود تو نہیں ہوگی نا, there has to be something. ہم پیچھے گئے فصل, اس کے پیچھے گئے زمین, اس کے لیے ضروری تھی, زمین کے لیے کائنات ضروری تھی, کائنات سے بھی پیچھے اب چلے. کہتا اب کائنات سے بھی پیچھے چلے گئے. کہا کائنات کہاں سے آئی؟ اب کائنات کہاں سے آئی اس کے لیے بہت سی تھیوریز ہیں. اس نے ایک بیچ میں سے مینشن کی, کہنے لگا کہ میں نے اسے یہ کہا جو یونیورس ہے یہ آؤٹ آف نتھنگ پیدا ہوا ہے, کہیں سے بھی نہیں آیا. تو کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا وہ اس طرح سے کہ ایک میتھمیٹیکل ایکویژن ہے کہ جب میٹر اور اینٹی میٹر کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا. اب یہاں پہ میں یہ سائنسی طور پہ یہ بات کتنی درست ہے یا نہیں میں اس پہ بات نہیں کر رہا, میں اس کی بات جو ہے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ اٹس ون آف دی ایکسپلینیشن, ون آف دی پاسبل ایکسپلینیشنز, کہ جب میٹر اور اینٹی میٹر کا آپس میں ٹکراؤ ہوا جمع اور نفی کا, اور جمع اور نفی کے جب آپس میں ضرب ہوتی ہے تو جواب کیا آتا ہے؟ نفی. دیٹس نتھنگ. Therefore ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونیورس came from nothing, اس لیے کہ یہ میتھمیٹیکل ایک فارمولا جو ہمیں پتا ہے کہ جب جمع اور نفی کے آپس میں جب ٹکراؤ ہوگا تو جواب نفی میں آئے گا, which equates nothing, and that's that. میٹر اور اینٹی میٹر کا ٹکراؤ ہوا. تو لڑکا کہنے لگا کہ اس مسلمان نے میری بات سنی اور کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ جب تم بھی نہیں تھے, تمہارے ماں باپ بھی نہیں تھے, ان کے ماں باپ بھی نہیں تھے, جب تمہاری ایوولوشن بھی نہیں ہوئی تھی, جب یہ زمین بھی نہیں تھی, یہ کائنات بھی نہیں تھی, تو اس وقت کون سی ایسی ذات تھی جس نے یہ طے کر دیا تھا کہ جب میٹر اور اینٹی میٹر سے ٹکرائے گا تو جواب کیا آئے گا؟ یہاں پہ میں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے. اس کا دس یو کینٹ ٹیک دی آرگومنٹ اینی فردر, کیونکہ آپ اس علت و معلول کے سلسلے میں جب پیچھے جاتے ہیں تو ایک نیسیسری کوز پہ آپ کو رکنا پڑتا ہے. ہم قرآن کی ایک آیت کی بات کر رہے ہیں انقلاب کے حوالے سے, یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو تم روز مشاہدہ کرتے ہو, دیکھتے ہو کہ بارش, سبزہ, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ تو دونوں خود اپنی وضاحت نہیں دے سکتے. تو یہ ہے سوچ کا انقلاب. یہ ایک ایسی چیز جس کو آپ روز آبزرو کرتے ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ میں ایک انقلاب پیدا کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے وجود کے منکر نہ ہونا,
تم نے اگر دنیا میں انقلاب لے کے آنا ہے تو اس کی بنیاد توحید ہوگی. تو یہ دیکھ لو کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بلا مقصد نہیں ہو رہا ہے, خود بخود نہیں ہو رہا ہے. بارہ سبزہ, اور قرآن میں بڑی مثالیں ایسی دی ہیں, کشتیوں کی مثالیں دی ہیں کہ تمہارے رب کے فضل سے دیکھو یہ کشتیاں ہیں جو پانی پہ چلتی ہیں. اگین کشتی نے خود ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ وہ نہیں ڈوبے گی, لکڑی ہے وہ, پانی نے خود ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ اس نے اس لکڑی کو نہیں ڈبونا ہے. دونوں کا اپنا اپنا وجود بھی ہے, اپنا اپنا فنکشن بھی ہے, لیکن دونوں ہی اس وجود اور فنکشن کی وضاحت دینے سے قاصر ہیں. اس طرح کی کئی اور آپ کو آیات ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ سوچ کا ایک انقلاب پیدا کر رہے ہیں کہ اب آپ نے اس کو معاشرے میں ایکسٹراپولیٹ کرنا ہے. اب ہمیں کیا سمجھ آئی کہ فنکشن کی وضاحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, وجود کی وضاحت وجود خدا سے ہے بات سمجھ آ گئی. اب اس کی اگلی جو نشست ہے, جو اس کا اگلا جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا بھی ہے, اس دنیا میں بھیجا بھی ہے, تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا. پھر there has to be something. اور اللہ نے یہ بات کہی بھی ہے قرآن میں سورہ مومنون towards the end. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہے, اور یہ کہ تمہیں لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا, یہ بات بھی کلیئر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں اس انقلاب کے لیے آپ کی ذات, آپ کا مقصد, اس کی مقصد کی سمجھ, اور پھر اس کو معاشرے کے اوپر اپلائی کرنا اپنی ذات سے سٹارٹ کر کے. یہ قرآن منع کرتا ہے آپ کو کہ لوگوں کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. یہ منع ہے قرآن. تو آپ اپنی ذات سے اس انقلاب کو شروع کریں, پھر آپ معاشرے پہ اس کو دیکھ لیجیے. اب ہم چلتے ہیں ساری جو ہماری ایک ابتدائیہ تھا ہماری گفتگو کا, کہ کیا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ قرآن نے انقلاب پیدا کیا ہو. یہاں پہ میں اپنی بڑی توجہ چاہوں گا, اس لیے کہ آپ کو نا آج کے زمانے میں بڑی یہ باتیں سننے کو ملتی ہوں گی, ماڈرنٹی, ماڈرنزم, کہ قرآن تو 1400 سال پرانی کتاب ہے. سو لیٹس گو بیک 1400 years, 1400 سال ہم پیچھے جاتے ہیں اور اس معاشرے کو اینالائز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں کیا تھا اور آج کے معاشرے میں کیا ہے. ماڈرنٹی کے پریمیسز سے ہم بات کر رہے ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, ہماری اولادیں ان پہ قربان, ہمارے نبوس ان پہ قربان, ہمارے ماں باپ ان پہ قربان. یہ ہے ہماری ان سے حقیقت. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس گفتگو کو ہم پھیلا کے ایون جو نان مسلمس ہیں ان کو دعوت دیں. آپ نبی نہیں مانتے, آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ شخصیت تاریخ میں گزری تھی. گیو اس another example کہ کسی شخصیت نے 23 سال کے اندر ایک تہذیب کھڑی کی ہو, سویلائزیشن. صدیاں لگتی ہیں ایک سویلائزیشن کو کھڑے کرنے میں, اور 23 سال بھی ہم کہتے ہیں کہ جو مجموعی طور پہ جو پروفیٹک انٹرپرائز تھا, حقیقت یہ ہے کہ اس 23 سال کے اندر 13 سال تو ظلم و جبر برداشت کرنے کے تھے. یعنی کہ جو سویلائزیشن بلڈ کرنے کا کام ہے وہ 10 سال کا ہے, کہ 10 سال میں ایک سویلائزیشن بلڈ کی ہو. کس معاشرے کے خلاف؟ یہ سوال آج ریلیونٹ ہے. ہم اسلام کی تاریخ کی بات نہیں کر رہے, کہ آج کے حوالے سے ریلیونٹ بات ہے. اس لیے ریلیونٹ ہے کیونکہ آج ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ یہ جو ماڈرنٹی ہے اس کے سامنے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو آج کی ماڈرنٹی میں کیا ہے؟ لوگ شراب پیتے ہیں. Come on, just let's play along. پیتے ہیں شراب آج کل لوگ؟ عرب پیتے تھے؟ رائٹ. آج کل زنا عام ہے؟ عربوں میں تھا؟ ایبسولوٹلی. آج کل یہ جو ہے ایک ملٹیپل ریلیشنز جنہیں کہتے ہیں, کہ ایک عورت کے کئی مردوں کے ساتھ ریلیشن آج کل پایا جاتا ہے ویسٹ میں, عربوں میں پایا جاتا تھا. ایبسولوٹلی 7 8 مردوں سے تعلق بڑی لوگوں سے بات تھی. یہ پتہ نہیں آپ نے تاریخ کا یہ حصہ پڑھا یا نہیں پڑھا ہے. اگر کسی ایسی عورت کے ہاں اولاد پیدا ہوتی تو معاشرے کے بزرگ آ کے بچے کے نقش دے کے فیصلہ کیا کرتے تھے اطلاق کا ہے, which by the way is very much modern. اگر آج کے زمانے کے حساب سے بات کریں, قبائل کی مشترکہ اونرشپ بچے یہ بھی ہوتے تھے. سوال یہ ہے کہ آج کے ماڈرن معاشرے میں کون سی ایسی چیز ہے جو اس زمانے میں نہیں تھی. ہاں یہ ہے کہ وہ کچھ معاشرے ڈیولپ تھے, جیسے آج ہم جنس پرستی پائی جاتی ہے. عربوں میں ایک پیراڈائم کے طور پر شاید ہم جنس پرستی نہیں تھی, لیکن عربوں سے پہلے پائی جاتی تھی. یعنی کہ ماڈرنزم بتاتے خود ایک کوشچن ہے کہ ہمیں کیا ماڈرن ہے. ہم جنس پرستی گریکس میں پائی جاتی تھی, بڑی عام رومنز میں پائی جاتی تھی, اور کیا باقی آپ جتنی ہمیں باتیں بتا رہے ہیں, اب جو آپ کی لسٹ ہم نے گنی ہے ساری اس زمانے میں تو پائی جاتی تھی. لیکن ہم رک رہے ہیں صرف عرب معاشرے تک.
اس سے پیچھے ہم نہیں جا رہے کہ عرب معاشرے میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی، اس کے باوجود وہاں پہ انقلاب کیسے آ گیا؟ ہاؤ؟ The answer is very simple. کہ ان لوگوں نے اپنے مسائل کو دیکھا، بس یہ ہمارا مسئلہ ہے ایوری ڈے کا. قرآن کو دیکھا کہ اس میں یہ سولوشن بتایا جا رہا ہے، انہوں نے اس کو اپلائی کر دیا، اتنی سی بات تھی. اسی معاشرے کا پرابلم وہیں پہ سولوشن اپلائی کر دیا، تو وہ جو اسلام کے دشمن ہوتے تھے وہ مسلمان ہو کے صحابہ کی جماعت میں شامل ہو. یہ انقلاب کا ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ ان لوگوں نے، تو وہ اس لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ تاریخ نہیں پڑھی ہوئی تھی، وہ اس تاریخ کا حصہ تھے. It happened to them. اب اس کی کچھ اب مثالیں لے لیں. قرآن کہتا ہے کہ میں نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. یہاں پہ روزی کی بات ہو رہی ہے. ہمارے تو ڈاکٹر ہود بوئے صاحب بیٹھ جاتے کہتے ہیں نا کہ اسلامی ایک اکنامک سسٹم بکواس ہے، یعنی کہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے، یہ دعویٰ ہی بکواس ہے کہ اسلام کا اکنامک سسٹم ہے. اب اس زمانے کے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ان کی ایوری ڈے اکانومی چینج ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ایوری ڈے سوشل لائف چینج ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ایوری ڈے ان کی جو پولیٹیکل لائف ہے وہ چینج ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ یعنی جس معاشرے میں، ہمیں قرآن والی بات میں واپس آؤں گا، میں صرف ایگزامپل دینا چاہتا ہوں یہاں پہ، کہ جس معاشرے میں غلامی کی بہت سی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی تھی کہ کوئی طاقتور آدمی کسی کمزور آدمی کو پکڑ کے اسے اپنا غلام بنا سکتا تھا، اونلی آن دا بیسس کہ میرا قبیلہ بڑا ہے، مجھ میں طاقت زیادہ ہے. چھڑوا سکتے تو چھڑوا لو، نہیں چھڑوا سکتے تھے اپنے بندے کو، وہ ان کا غلام ہی رہتا تھا. یہ تھا عرب معاشرہ. اس معاشرے میں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ خلیفہ وقت کی تدبیر کو روک کے آدمی کہے کہ اے ابن خطاب، بات بات تو سنیں گے، پہلے کپڑوں کا حساب دو. Is that not a social change? Is that not a political change? ایسا نہیں ہے کہ ان کی یہ 7ویں 8ویں جنریشن تھی جنہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا، یہ وہی لوگ تھے، same people. For that reason what we need to understand is کہ جو اس کے سسٹمز ہیں، اور جو انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ وہاں پہ غربت کے حالات، معیشت کے حالات آپ دیکھیں کیسے تھے. تو قرآن نے کہا کہ میں نے بعض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، that's fine. لیکن ان لوگوں کا بندہ مفہوم ہے، بربیٹم آیت قریب کہہ رہا مفہوم ہے کہ ان لوگوں کا بنتا یہ ہے کہ پھر یہ رزق کو یہ پلٹائیں، واپس کریں. آج جو سوشلسٹ تھیوری ہے وہ اسی ایکویلٹی کی بیس پہ کھڑی ہے. یہ بات میں اس لیے آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ میری سوشلزم سے شدید مخالفت ہے، جسٹ لائک کیپٹلزم سے ہے. لیکن ہم کسی چیز کو اس لیے غلط نہیں کہہ سکتے کہ ہماری اس سے مخالفت ہے تو بس جسٹ فور دا سیک آف مخالفت آپ غلط کہنا شروع کر دیں. ہر سسٹم کے اندر کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں. تو آج اگر ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا ایک سوشلسٹ بھائی ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جو لیفٹ کے سسٹمز ہیں، جو سوشلسٹ سسٹم ہیں، یہ دنیا کے مسائل کا حل ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شور یہ والا آسپیکٹ آپ کا ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمارا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ معاشرے میں جو اسٹیٹ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں دولت کی فراوانی ہو گئی ہے وہ اس کو بیلنس آؤٹ کرے. اب بیلنس آؤٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ جا کے وہاں پہ کہے گی کہ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں جو کہ تمہاری ضرورت سے اتنے زیادہ ہے، باقی پیسے ہم لے کے جا رہے ہیں. نو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ٹیکسیشن ہے، جو زکوٰۃ ہے، جو آپ کے جو صدقات ہیں، وہ تو آپ کی ذاتی چیز ہو گئی، لیکن زکوٰۃ وغیرہ سارا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ تو اسٹیٹ کے معاملات ہیں کہ ہم آپ سے یہ لے کے اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ اسٹیٹ لے گی، 7 مختلف جگہوں پہ اسپینڈ کرے گی، اور اس کے اندر تنخواہوں کا سسٹم ہوگا. عاملین بھی اس کے اندر شامل ہیں، غلاموں کی آزادی بھی اس میں شامل ہے، اسٹیٹ کا ایکسپینڈیچر بتا دیا. تو یہ کس سوسائٹی کے اوپر انقلاب آ رہا ہے؟ اسی سوسائٹی کا جس کے بھی ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، جس کے اندر جہالت تھی، وحشت تھی، کیا کیا نہیں کرتے تھے. لیکن قرآن کے احکام کو وہ اپنی زندگی میں عمل اس پہ کرتے گئے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ معاشرہ ٹرانسفارم ہو گیا. 23 سال کے اندر اندر ایک نئی تہذیب کھڑی ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہے آج کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ What happened today؟ قرآن بھی وہی ہے، اس کا پیغام بھی وہی ہے. چیلنجز بھی آج کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے جو پہلے ہمیں نہیں آیا ہو. بدلا کیا؟
What do you think? کیا بدلا؟ ہم us the people. ہم مسلمان بدل گئے اس طرح سے کہ قرآن، دیکھیں جب قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ایک یونیورسل بک ہے اور قیامت تک اس کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں آنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہر معاشرے، ہر عہد میں جو بھی مسائل ہوں گے اس کا حل اس میں موجود ہے، لیکن ہم نے اسپیشلائز نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑی ہم مسلمانوں سے غلطی ہوئی کہ ہم نے قرآن میں اسپیشلائز نہیں کیا، اس کی جو ترکیب انقلاب ہے اس میں اسپیشلائز نہیں کیا، بلکہ ثواب میں اسپیشلائز کرتے رہے. اتنا اس کو پڑھو گے اتنا ثواب ہوگا، میں ڈینائی نہیں کرتا ان چیزوں کو، ایبسولوٹلی ثواب ہوتا ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ثواب تو اور بھی بہت چیزوں سے ہوتا ہے. گناہ نہ کرنے کا بھی ثواب ہے نا، نہیں کرنے کا بھی ثواب ہے. تو ضروری ہے ثواب کے لیے آپ صرف قرآن ہی پڑھیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب کے لیے تو بڑی عام چیزیں کر دی نا. یہ میرا موضوع نہیں ہے، ویسے بات سے بات چلتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. وہ ایک دفعہ نا ایک عالم دین سے بات ہو رہی تھی، بڑی انہوں نے انوکھی بات کہی، بڑی ریفریشنگ، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ثواب کے حوالے سے. کہتے ہیں کیسر تم نے نوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں جانا بڑا مشکل کر دیا ہے انسان کا. اچھا ہم نا بچپن سے یہ سنتے ہیں کہ جنت بڑی محنت سے ملتی ہے، انہوں نے پرسپیکٹیو ہی سارا الٹا کر دیا. کہتے ہیں جنت میں کتنا آسان کر دیا ہے اور دوزخ میں جانا کتنا مشکل کر دیا. جی کیسے؟ کہنے لگے دیکھو اللہ کہتا ہے نارمل انسان کی مورل زندگی گزارو، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہی کچھ ہی کرنا ہے نا، کوئی بہت زیادہ یہ تو نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روز تم نے پہاڑ کھودنا ہے تو ہی تمہیں جنت ملے گی، لیکن اس کے علاوہ دیکھو کسی کو مسکرا کے دیکھ لو، اللہ کہتا ہے جنت. کسی کو کھجور کھلا دو جنت، بھوکے کو ایک وقت کھانا کھلا دو، کسی بزرگ خاتون کو دیکھو، بزرگ مرد کو دیکھو، اگر وہ چیز اس نے اٹھائی ہے بھاری ہے، اسے اٹھائی نہیں جا رہی، جا کے مدد کرو. تو اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی جنتیں بانٹتا پھر رہا ہے. اور دوزخ میں جانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یتیم کا مال کھانا پڑتا ہے، لوگوں کی حق تلفی کرنی پڑتی ہے، خیانت کرنی پڑتی ہے، مورل کرائمز کرنے پڑتے ہیں، قتل. Imagine that, all those big crimes. کبھی یہ بڑا اچھا پرسپیکٹو ہے. And that's actually true. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، طوائف ہے ساری زندگی برے کام کرتی رہی ہے، پرانی امتوں کی خاتون ہے. ہوا کیا؟ پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. ایسے کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے. Which is to say کہ اگر صرف ثواب کا معاملہ ہے تو وہ تو قرآن کے باہر آپ کو بہت ملے گا، لیکن اگر ہم قرآن کو بھی ثواب تک محدود کر دیں گے that is where the problem is. یہ ثواب والی کتاب نہیں تھی، صرف ثواب ہے پڑھنے کا، لیکن اس کے اندر انقلاب اس طرح سے ہے کہ آپ کی زندگی کے جتنے جملہ معاملات ہیں اس کے اندر ہم جب اسپیشلائز کریں قرآن کو لے کر. 3-4 ایگزامپلس ہیں، یہ میں نے کئی دفعہ دی ہیں، ممکن ہے آپ نے سنی ہوں پہلے. دیکھیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قرآنک نالج کے ہمارے پاس کتنی ٹائپس کے ایکسپرٹس ہیں؟ Anyone؟ دیکھیں آپ نے یہ سنا ہے کہ کوئی قرأت کا ایکسپرٹ ہے، سنا ہوگا آپ نے یقیناً. تفسیر کا ایکسپرٹ ہے، یہ بھی سنا ہوگا آپ نے. اور کیا سنا ہے؟ قرآن کا کیا ایکسپرٹ ہے جی؟ بہت تفسیر ہو گیا نا کہ اس میں تفسیر کے سارے ہیں، تفسیر معصور ہیں، جتنا ہے اس کے مجموعی طور پہ ہم نے کر دیا سارا. اور قرآنک سائنسز ایک چیز کہی جاتی ہے جو کہ لنگوسٹک سائنس ہے. ایکچولی قرآن میں کتنی دفعہ خیر کا ذکر ہے، شر کا ذکر ہے. قرآن میں اٹس اے ہیوج نالج، بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس ایگزیکٹ فگرز ہوں. قرآن میں کس کانٹیکسٹ میں کون سے لفظ کو کتنی دفعہ کہا گیا، اگین بڑا زبردست نالج ہے. یہ سارے ہیں. پتہ کیا نہیں ہے؟ ماحولیات کا ایکسپرٹ نہیں ہے قرآن سے، بایولوجی کا نہیں ہے، فزکس کا نہیں ہے.
میری بات کو غور سے سنیے گا، اس لیے کہ یہاں پہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. میں بالکل ان لوگوں سے اتفاق نہیں رکھتا جو کسی بھی نئی سائنس کو سامنے دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو 1400 سال پہلے قرآن میں لکھی ہوئی تھی. I disagree with that. یہ غلط طریقہ ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن کے اندر جو ایسی چیزیں کہی گئی ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے کھوجنا ہے اور اپنی اپنی فیلڈز میں انقلاب لے کے آنا ہے، اس پہ ہم نے کیوں غور نہیں کیا؟ کیا اللہ قرآن میں نہیں اشارہ دیتے ہری ٹہنیوں کا، جس سے اللہ تعالیٰ نے آگ کا انتظام کیا، آگ پیدا کی؟ کیا یہ ایکولوجی کا، ماحولیات کا یہ مضمون نہیں ہے؟ آج جو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور ہم بھی نہیں ایکچولی، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمیں سائنٹیفکلی سپیکنگ آج ہمیں پتا ہے کہ آگ کے 3 بنیادی انگریڈینٹس ہوتے ہیں، جس میں ایک ہیٹ ہے، فیول ہے اور آکسیجن ہے. یہ 3 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو آگ لگتی ہے. اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک نکال دے، آگ نہیں ہو سکتی. وہ ہری ٹہنیوں سے کیا آتا ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری دنیا، تمہاری ہوا میں یہ جو 20 سے 21% کی آکسیجن ہر وقت رہتی ہے، اس کا جو اسینشل انگریڈینٹ ہے یہ ہری ٹہنیوں میں ہے. یعنی کہ آکسیجن جو ہے یہ ہری ٹہنیوں سے آ رہی ہے. کیا ہم نے اسپیشلائز کیا اس چیز میں؟ نہیں. آج ہمارے ایوولوشنسٹ بھائی ہمیں کتنا بتاتے ہیں، وہ انسان اور بندر کا اور جو چمپینزی ان پرٹیکولر، اس کا جو ڈی این اے 99% ملتا ہے. اگرچہ ڈفرینٹ میتھڈس ہیں کیلکولیشن کے، 70% سے لے کر 98% تک کے ہیں، لیکن وہ 98-99 والا زیادہ مشہور ہو گیا. Therefore ہم اور وہ آپس میں کزنس ہیں، اور ہمارا جد امجد ایک ہے. یہ ایوولوشنری دعویٰ. وہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ڈی این اے صرف چمپینزی سے تو نہیں ملتا، وہ بلی سے بھی ملتا ہے، گائے سے بھی ملتا ہے، وہ 60% کیڑے سے بھی ملتا ہے. صرف پروٹین کوڈنگ ڈی این اے کا ذکر کریں تو کوئی 90% کا لگ بھگ چوہے سے بھی ملتا ہے. ہم انسانوں کا why is it کہ ہمارا بایولوجی کا کوئی قرآنک ایکسپرٹ نہیں ہے جو ہمیں یہ بتا سکتا کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تمہیں ایک خاص پانی سے، یعنی کہ خاص پانی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر کچھ 2 پاؤں پہ چلنے لگے، کچھ ہاتھوں پاؤں پہ، یعنی کہ 4 پہ، اور کچھ رینگنے لگے. کہ تمہارا جو سورس مٹیریل ہے وہ ایک ہے. ڈی این اے کے 4 نیوکلیوٹائڈز اے، ٹی، سی اور جی، یہ لیکوڈ ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے پیچھے سورس مٹیریل ایک ہی ہے. ہے ہمارا بایولوجی کا کوئی قرآنک ماہر؟ No. اہل عقل کے لیے یہ بات ہے کہ زندگی قصاص میں ہے. قصاص جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ انسانی جان لینا قصاص ہے. قتل کے بدلے یہ سزا دی جاتی ہے. ون آف پاسبل جو سزائیں ہیں اس میں سے قصاص بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں، اور عام آدمی کو بھی نہیں کر رہے، اہل عقل کو کہہ رہے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے. جب کہ ہو گیا رہا ہے قصاص میں زندگی ختم بھی ہو رہی ہے. کوئی ہے ہمارا ماہر قرآن کا، جو قانونی معاملات کا قرآنک ماہر کو، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی قصاص میں ہے. میں نے جب یہ آیت پہلی دفعہ جب مجھے سمجھ آئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ لو کا ہے. میں نے LLB کیا، and I just could not believe کہ اتنی آسانی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ زندگی قصاص میں ہے. کا مطلب یہ ہے کہ زندگی انتقام میں نہیں ہے، قصاص میں ہے. کہ جب ایک کا قتل ہوگا، اگر تم رول آف لا کو، رول آف جسٹس کو اپلائی نہیں کرو گے تو پھر انتقام لیا جائے گا، اور انتقام کا بدلہ انتقام ہوا کرتا ہے. نسلیں اجڑ جاتی ہیں، 3-3 4-4 نسلوں تک بات نیچے آتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، زندگی قصاص میں ہے. جس نے جرم کیا ہے تم اس کی زندگی لو، اس قصاص میں زندگی ہے. باقی ان سب بھی جن کی زندگی بچ رہی ہے، رول آف لا کو تم نے اپلائی کر دیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہے ہمارا کوئی قرآن کا کوئی
کوئی لیگل ماہر یا قانون کا قرآنک ماہر ہے کوئی؟ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کے اندر اسپیشلسٹ کیٹیگریز کریٹ نہیں کی. این اگریڈ اپون نالج کریٹ نہیں کیا کہ ازدواجی زندگی یہ اسپیشلزم ہے. دنیا میں ایسے تجربے کیے جا چکے ہیں جہاں پہ طلاق کی ریشو بہت زیادہ تھی اسلامی ملکوں میں یا اسلامی ملکوں کے کچھ حصوں میں. وہاں پہ شادی کے کمپلسری کورس کیے گئے کتاب و سنت کی روشنی میں وہاں پہ طلاقوں کی جو شرح ہے وہ کم ہو گئی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ شادی کیوں کر رہے ہیں. نکاح کا فلسفہ قرآن نے کیا دیا ہے. شادی اصل میں ہوتی کس کی ہے؟ ہمارے ہاں شادی پتہ ہے کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ شادی کس سے کرو؟ ان عورتوں سے کرو جو تمہیں پسند ہیں. which obviously doesn't mean کہ صرف تمہیں پسند ہے. ظاہر سی بات ہے عورتوں کو تم بھی پسند ہونی چاہیے. انہیں پسند ہے وہ ہاں کر دیں گے. تو شادی کس کی ہوئی؟ مرد کی اور عورت کی. یہاں شادی کس کی ہوتی ہے؟ دو خاندانوں کی. اور دو خاندانوں میں سے کوئی بھی دو اہم لوگ چاہے لڑکی کی ماں لڑکے کی ماں ان کی آپس میں نہیں بنتی ہے تو طلاق ان کی ہو رہی ہے جن کا نکاح کیا تھا. ان کی کیا غلطی تھی بیچ میں؟ لیکن فلسفہ نہیں سمجھنا. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ شادی دو خاندانوں کی ہمیشہ بری چیز ہے. میں کہتا ہوں کہ دو خاندانوں کی شادی اچھی بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو اس سارے رشتے میں جو مین لوگ ہیں دو ان کی قربانی دے رہے ہوں ایکسٹراز کی وجہ سے. باقی سارے ایکسٹراز ہیں, مین کیریکٹرز تو یہ ہیں. ٹھیک ہے ان کو بڑا اہم کام ہے لیکن جو قرآن آپ کو فلسفہ سمجھاتا ہے, قرآن آپ کو نکاح کا فلسفہ سمجھاتا ہے. آپ یونیورسٹی میں یہاں پہ آپ کو بڑی مسئلے ہوں گے, آپ کے دوست یار یہ وہ وغیرہ وغیرہ آگے پیچھے. یونیورسٹیز کے اندر ہر طرح کے ریلیشن شپ بننا شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں آپ دنیا کے وہ اہم ترین لوگ ہیں. جو بات کا کہنے لگا ہوں اس کو پلے سے باندھ لیں, بیکاز اگر آپ کو ہسٹری کا کوئی ایویڈنس چاہیے تو آپ کو اس سے بڑا ایویڈنس نہیں ملے گا. 2000 سال تک تقریباً اہل یہود در بدر رہے, در بدر. آخر کار اسرائیل بنا 1948 میں. پتہ ہے کیسے بنا تھا؟ میں اس ظلم کی ساری بات نہیں کر رہا بلکہ میں یہودیت کو صہیونیت پہ لے کے جانے کی بات کر رہا ہوں. زائنزم یہودی جو شرع ہے اس میں حرام ہے, تورات کے خلاف ہے. تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اپنا ملک نہیں بناؤ گے. اب لمبی تفصیل ہے جو ان کو نعمتیں دی گئی اور کیا ہوا اور اس کے بعد پھر جو سزا ملی جو ان کی حکم عدولی ہوئی کہ یہ خود اپنا ملک نہیں بنا سکتے. تو ملک بنایا کیا چیز کر کے؟ اپنا مذہب چھوڑ کے. یہ ایک ہسٹری ہے, اس کا بلڈ اپ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں ترقی کی اپنے مذہب کو چھوڑ کے. اس کے ساتھ ہمارے پڑوس میں چلے جائیں ہندوستان میں, وہاں پہ ایک رائٹ ونگ کا 2014 کے بعد ایک رائز ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج بھی وہ جو مسلمانوں کے دوپٹوں کا مذاق بنا رہے ہیں اور اپنی عورتوں کو پروجیکٹ بھی ٹویٹر پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ لو تمہاری عورت کیسی ہوتی, ہماری کیسی ہوتی, وہ ان کے مذہب کے خلاف ہے. ان کے مذہب میں بھی عورت کا وہی تصور ہے جو ہمارے وہاں ہے, پردے کے حوالے سے. وہاں کی عورت پہ حرام ہے کہ وہ اپنے دیور کے سامنے نہیں آ سکتی. ہاں کچھ اور قوانین بھی ہیں, میں نہیں جانا چاہتا, لیکن عام طور پہ وہاں پہ بھی جو تصورات ہیں وہ بڑے کنزرویٹو ہیں. لیکن انہوں نے بظاہر ترقی کی یا بالی ووڈ بنایا جو بظاہر جو انہوں نے اس میں ترقی کر لی فلم انڈسٹری میں, یہ ساری کی ساری ہندو ریلیجن کے خلاف ہے. تو جس چیز میں انہوں نے ترقی کی اگین اپنے مذہب کو چھوڑ کے کی. یورپ کی مثال کو دیکھیں, کتنی بڑی مثال ہے کہ جب تک وہاں پہ ریلیجن کا رائز رہا تب تک وہاں پہ کوئی ترقی نہیں ہوئی. بالکل ایک سکیل جیسے ترازو ہوتا ہے, جیسے جیسے ان لوگوں نے مذہب چھوڑا ویسے ویسے وہ لوگ مادی اعتبار سے ترقی کرنا شروع کر دی انہوں نے. ہم یہاں پہ صرف مادی ترقی کی بات کریں, روحانی ترقی کی بات نہیں کر رہے, مادی ترقیوں کی. تو یہودیوں کے لیے ملک کا ہونا یہ مادی ترقی ہے, بالکل ہے. کیا کیا انہوں نے اس کے لیے؟ اپنے مذہب کو چھوڑا. ہمارے پڑوس میں سناتن دھرم کے لوگ, بالی ووڈ کا کوئی کانسیپٹ اس میں نہیں ہے.
ترقی کی، مادی ترقی، بڑے پیسے کمائے، سارا کچھ کیا، کس چیز کو چھوڑ کے؟ مذہب کو چھوڑ کے. یورپ کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے عیسائیت نیچے آتی ہے ویسے ویسے سائنس ترقی، مادی ترقی اوپر جاتی ہے. سو اگین ان لوگوں نے ترقی کی، کیا کر کے؟ اپنا مذہب چھوڑ کے. تو ہمیں ایک کنسسٹنٹ پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ جو اپنے مذہب کو چھوڑتا ہے وہ ترقی کر جاتا ہے. وائی از اٹ کہ آپ ایک ایکسیپشن ہے صرف، کہ جب تک ہم لوگ قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جڑے رہے، ہم نے سائنسدان بھی پیدا کیے، ہم نے فلاسفر بھی پیدا کیے، ہم نے میتھمیٹیشین بھی پیدا کیے، ہم نے وہ ڈیوائسز بنائی آج سے 800 900 سال پہلے جو آج بھی سرجری کے میدان میں یوز ہو رہی ہیں. اپنے وقت سے پہلے ہم لوگوں نے جہاز بھی بنائے ہوئے تھے. رائٹ بردرز وغیرہ کو بڑا کریڈٹ دیا جاتا ہے، بٹ اٹ ایکچولی ہیپن وے وے بیفور دیٹ. سائنٹیفک میتھڈ ابن الہیثم کا، خوارزمی کے میتھمیٹیکل الگوریتم جس کی بیس پہ آئی ماڈرن کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، یہ سارے بنتے ہیں. ابن النفیس کا کام دیکھیں، یعنی آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ لوگ جو ریلیجن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ ریلیجن کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے کتنی زیادہ ترقی تھی ان میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹوریکل پیٹرن نظر آتا ہے کہ جیسے جیسے ہم اسلام سے دور جاتے ہیں، روحانی طور پہ تو جو ڈکلائن آتا ہے وہ آتا ہی آتا ہے. ایون جو مٹیریلسٹک ترقی ہے ہماری وہ بھی رک جاتی ہے. You need to understand this thing. اب کو اس سے بڑی دلیل نہیں ملے گی کہ دنیا میں مادی ترقی کرنا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو ایک انقلابی فکر چاہیے. اس کے لیے پھر آپ کو کسی اور کا نظام نہیں چاہیے بلکہ اپنا نظام چاہیے. سیکولرزم کی باتیں روز سنتے رہتے ہیں ہم. My question is why؟ آج دیکھ لیں کتنا عرصہ پہلے پاکستان میں نے یہ بات کرنا شروع کی تھی تو لوگ مذاق بناتے تھے، کہتے اس کا دماغ خراب ہوا ہے. جب میں کہتا تھا کہ یورپ میں لبرلزم کا ڈکلائن بڑے برے طریقے سے آئے گا کہ وہاں پہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہو گئی ہیں جو کسی بھی ایک پریولنٹ آئیڈیالوجی کو کولیپس کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. آج آپ دیکھیں یورپ کہاں کھڑا ہوا ہے، امریکہ کہاں کھڑا ہوا ہے، اٹلی، ہنگری، آسٹریا، فرانس کی اپوزیشن، سوئٹزرلینڈ کی اپوزیشن، بریگزٹ، امریکہ میں ٹرمپ. یہ سارے کون لوگ ہیں؟ یہ لبرل نہیں ہے، یہ لبرلزم کے خلاف ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کی سیاست اچھی ہے. I don't make that claim. But what I am saying is کہ it's done for. اور یہ اچھا موقع ہے کتاب الہی کو انقلاب کی کتاب کے طور پہ لینے کا، اس لیے کہ دنیا میں اگلے 40 سے 60 سال میں ایک بہت بڑا پاور ویکیوم آنے لگا ہے. یہ اتفاق نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اتفاق نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک مرا ہوا نظریہ سوشلزم کا جو پوری دنیا میں ناکام ہوا، اور پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جو پیور سوشلزم کو جس نے امپلیمنٹ کر کے کامیابی حاصل کی ہو. نوٹ اے سنگل کنٹری. اس کو پاکستان میں ایک دفعہ پھر ریوائیو کرنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے. یہ اتفاق نہیں ہے، یہ بڑی کیئرفل پلاننگ ہے کہ آگے جو ایک 40 سے 60 سال کے بعد ایک دنیا میں بہت بڑا پاور ویکیوم آنے لگا ہے لبرلزم اور ویسٹرن ہیجیمنی جو ہے اس کے کولیپس کے بعد، تو ایک بہت بڑا ایک گیپ تو آئے گا، ایک ویکیوم تو آئے گا. اس کو فل کس چیز سے کرنا ہے؟ وہ لال لال پاکستان میں دوبارہ سے ایسا نظر آنا شروع ہو گیا ہے. No. It is your time. Enough. کب تک یہ 2.25 ارب لوگ جن کا اپنا سوشل سسٹم ہو، جن کا اپنا کلچرل سسٹم ہو، جن کا اپنا فیملی سسٹم ہو، جن کا اپنا پولیٹیکل سسٹم ہو، جن کا اپنا اکنامک سسٹم ہو، کب تک وہ فٹ بال بنے رہیں گے کہ کبھی وہ سوشلزم کو پکڑ لیں، کبھی کیپٹلزم کو پکڑ لیں، کبھی لبرلزم کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، کبھی کمیونزم کے کسی ویریشن کو پکڑا ہوا ہے؟ کب تک بھائی؟ جب ہم خود ہی اپنی عزت نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا کیوں کرے گا؟ تو جو ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں that is now. جو معیشت ہے، جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے، جو سنت میں ہمیں امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کا ٹائم ہے. جو سیاست ہے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کا ٹائم ہے. 50 سے زیادہ ملک، 80 لاکھ سے زیادہ کی آرمی، وائبرنٹ یوتھ، نیوکلیر پاور، نیچرل ریسورسز، ہر وہ چیز جو ایک نئی تہذیب کے لیے چاہیے ہوتا ہے، کسی تہذیب کے بننے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، it's all there. پھر بھی ہم جائیں لبرلزم کے پیچھے، پھر بھی ہم جائیں لیفٹ کے پیچھے. for what possible reason? and out of all left، ہمارے جو لیفٹ والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہیں. But I asked them question.
لاکھوں کروڑوں لوگوں کا قتل و خون کرنے کے بعد، اکانومیز برباد کرنے کے بعد، فیمن، فوڈ شارٹیجز، یہ سارا کچھ کریٹ کرنے کے بعد، آخرکار اپنی خودکشی کرنے کے بعد، آپ ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ہمیں ایک موقع اور دیں، اس لیے کہ آپ اچھے بچے بن گئے ہیں. ویری سیکولرزم پاکستان میں لے کے ہیں، پاکستان ترقی کرے گا. وہ ایک میم میں نے اپلوڈ کی تھی کہ ریسرچ کے لیے بجٹ 0.26%. اس میم میں تھی، ایک مولوی صاحب یہ رپورٹ دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے یہ پاکستان واقعی میری وجہ سے ترقی نہیں کر رہا. تمہاری ریسرچ پہ پیسہ کہ مولوی صاحب نے طے کرنا ہے، سائنس پہ کتنا پیسہ رکھنا چاہیے مولوی صاحب نے طے کرنا ہے. جس نے طے کرنا ہے وہ طے نہیں کر رہا. اٹ از فار دیٹ ریزن کہ ہمیں دوبارہ سے ہمیں ایک ریوائول کی طرف آنا ہوگا، دوبارہ سے اپنے سسٹم کی طرف جائیں گے. دنیا اپنے سسٹم کی طرف جا رہی ہے. ہندوستان کیا ہم نے مثال دی، ٹھیک ہے ابھی بہت کچھ وہاں پہ لبرل پایا جاتا ہے، لیکن بائی اینڈ لارج وہ اپنے رائٹ ونگ کی طرف گئے ہیں. یورپ اپنے رائٹ ونگ کی طرف جا رہا ہے، امریکہ اوبیسلی ان کا بھی رائٹ ونگ وہی ہے. ہمیں اپنے سسٹم کی طرف جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے ہمیں وہ انقلاب چاہیے، اس کے لیے ہمیں وہ اصول چاہیے. یہ کوئی بھی آدمی آپ سے یہ بات کریے، بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ان کو اگزامپل دے سکتے ہیں جو آپ سے کہتا ہے کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے، سوشل سسٹم نہیں ہے. آسک دیم اے سمپل کوسچن کہ صحابہ اور مدینہ جو ایک ریاست تھی، کیا اس میں وہی اکنامک سسٹم تھا جو اس سے پہلے کفار مکہ کا تھا؟ وہی پولیٹیکل سسٹم تھا، وہی سوشل سسٹم تھا، وہی شادیوں کا سسٹم تھا؟ If the answer is no، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا کوئی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے دعا مانگتے تھے سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا تھا. ایک سسٹم کو امپلیمنٹ کیا ہوا تھا. وہ سسٹمز ہمارے پاس ہیں، آج بھی وہی پرابلمز ہیں جو زمانے میں تھے. یہ پرابلمز کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ بدل جاتی ہے، نیچر پرابلم کی وہی رہتی ہے. السلام علیکم سر، میرا کوشچن ہے کہ آپ نے انقلاب کی بات کی قرآن سے، تو جو پریزنٹ ہمارا پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب اس سے انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ سر if your answer is yes, then what are those Quranic principles which we have to adopt to receive productive results? Thank you. Answer is yes. قرآنک پرنسپلز ہیں. نمبر ایک یہ کہ آپ کا جو مجموعی طور پہ نظام ہوگا وہ شورائی ہوگا. نمبر دو یہ کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور بدی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. اور اس کے ساتھ یہ کہ جو اچھائی ہے اس کا حکم دو، جو برائی ہے اس کو روکو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پہ اگر ووٹر کھڑا ہو جاتا ہے اس چیز پہ کہ جناب میں اپنا ووٹ بریانی کی پلیٹ کے عوض نہیں بیچوں گا، بلکہ میں بیچوں گا اسے سود کے خاتمے کے بدلے، آپ کی میڈیا پالیسی کے بدلے کے جو ہمارے ڈراموں میں حرام کاری ہو رہی ہے، آپ بائی لیجسلیشن اس کو ختم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکولرائزیشن ہو رہی ہے ہمارے تعلیمی اداروں کی، ہماری بیوروکریسی کی، اس کو دوبارہ سے اسلامائز کیا جائے گا. میں آپ کو ووٹ دوں گا، ان پرنسپلز پہ دوں گا. اور اگر سارے ہی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، امیجن کریں، میں تو کہتا ہوں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ٹیک اوور کرو. اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ٹیک اوور کرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیڈرز کو پتا ہو کہ میرا ووٹر اب مجھے ووٹ کیوں دے گا. دیٹس وائی وی سے کہ امیجن کریں آپ 5 6 7 الیکشن 30 35 سال اسی پریکٹس کو آپ اگر فالو کرتے رہیں، سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا ایویڈنس موجود ہے دنیا میں. کوئی ضرورت نہیں ہے پتھر مارنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے گالی دینے کی. قرآن نے آپ کو پرنسپلز دیے ہوئے ہیں. آپ ایک جنریشن کے اندر، جو ابن خلدون نے بات کہی تھی، امیزنگ، یو آر آلویز ون جنریشن اوے فرام دا گلوری. جس جنریشن نے پاکستان انویژن کیا تھا انہوں نے ہی بنایا تھا. جس جنریشن نے انویژن کیا تھا کہ عرب معاشرے کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہے، صحابہ کی جنریشن نے، انہوں نے یہ اچیو کیا تھا. ہم بھی اس جنریشن کے اندر کر سکتے ہیں. 30 35 سال، it's not really a big deal. You can always make that change. سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایز کمپیریٹیو ٹو عام لوگ سر امیر طبقہ مذہب سے دور کیوں ہیں؟ اور دوسرا اسی سوال سے منسلک ہے سر کہ ہمیں یہ جو اچھے یونیورسٹیز میں پاکستان کے لوگ پڑھتے ہیں یا جو لوگ ان یونیورسٹی میں پڑھ کے اچھے پوسٹ پہ لگتے ہیں، وہ ایز کمپیریٹیو ٹو عام جو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں وہ مذہب سے دور کیوں سر؟
مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی ریمارکبل بات کہی تھی کہ یہاں پہ لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ اسلام نے لوگوں کو قبول کیا ہوا ہے. چلو کلمہ پڑھتے ہو نماز شاز پڑھ لیتے ہو تو خود کو مسلمان کہہ دیا کر. حالانکہ مسلمان جو ہے وہ ایک پورا پیکج ہوتا ہے, وہ علمی طور پہ ایک کمپریہنسو پیکج ہے, عدالت کے طور پہ, عدل و انصاف کے لیے کھڑا ہونے کے طور پہ, سوشل جسٹس کے لیے. تو یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ یعنی کہ ایک طرف مذہب سے محبت بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اس کو انٹرنلائز کیا ہے ایور, نو. اور میں کسی کو بلیم نہیں کرتا کہ لوگوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا, بس وہ ایک سسٹم ہی ایسے چلتا رہا شروع سے ہی, تو لوگ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ایز اٹ از, بٹ اٹس ٹائم. اور مجھے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ جو سوال آپ نے کیا ہے, میں بیٹا جب آپ کی عمر میں تھا تو میرے ذہن میں یہ سوال بھی نہیں تھا. سو دا فیکٹ کہ ناؤ اس جنریشن کے لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے, نوٹ کیا ہے, دیٹس اے پازیٹیو چینج, دیٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ. جب آپ میری عمر میں آئیں گے اور اپنے کسی ایسے آدمی سے بات کر رہے ہوں گے جو اس وقت اس عمر میں ہوگا جس میں آج آپ ہیں, تو اوبیسلی اس کوشچن کے ساتھ ساتھ اس کے آنسرز بھی آئے ہوئے ہوں گے بائی دیٹ ٹائم. تو سلو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, انشاءاللہ بھی کرتے ہیں. میرا کوشچن ہے سر کہ ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن جو ہے نا وہ کتاب انقلاب ہے, لیکن ہم مسلمان کون سا ایسا فیکٹر ہے سر جو قرآن کی انقلابیت اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کے درمیان حائل ہے, جس کی وجہ سے ہم قرآن کی وہ تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرے ایزمس کو مطلب اڈاپٹ کرنے کی کوشش میں دے گئے ہوئے سر؟ دیکھیں, ایک تو ہمارا کلچر کہ قرآن کو زندگی کے ہر اہم موقع پہ استعمال کیا جاتا ہے. دلہن کی رخصتی کے وقت اس کے سر کے اوپر رکھ کے اس کو لے کے جانا, شوہر, I don't disagree with that, لیکن اس کے بعد وہ دلہن ساری زندگی وہ کتاب کھول کے پڑھے بھی نہ. یا ایک رسم ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو پہلے وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے, کچھ فیملیز میں یہ رسم ہے. Amazing, that's very good. But رسمن پڑھتی ہے, that's not very good. وہ عمل ہے نہیں ہے, that's a problem. وہ جو فیکٹر کی بات کریں نا وہ ایک کلچر ہے. آگے جو میں نے عرض کیا کہ قرآن کو چونکہ ہم نے ثواب تک محدود رکھا ہے, اس کی کبھی پریکٹیکلٹی کی طرف ہم نہیں گئے, تو اس وجہ سے وہ کلچر ڈیولپ نہیں ہوا, اور جو تھا اس کو بڑے برے طریقے سے سپریس کیا گیا. فار ایگزامپل یونیورسٹیز میں جب آپ سوشیولوجی پڑھتے ہیں تو سوشیولوجی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سوشلزم, کیپٹلزم, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. کتنی یونیورسٹیز ہیں جو ایکچولی اسلام کا اکنامک سسٹم پڑھاتی ہیں؟ کتنی ہیں جو ہمیں قرآن معیشت پڑھاتے ہیں, یا آپ کے جو ہیومن رائٹس ہیں قرآن میں وہ بتاتے ہیں, یا کبھی اس کو ایز اے باڈی آف نالج ڈیرائیو کیا. لوگوں نے ذاتی طور پہ کتابیں لکھی ہیں محققین نے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن کیا اس کی سسٹمیٹک انکلکیشن کبھی ہوئی ہے ہمارے تعلیمی کے پہلے دن سے جو بچہ جائے اس کے ذہن میں یہ تو ڈال دیا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو, اس کو مسنون دعائیں سکھائی جاتی ہیں, اس کو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے, what does it mean to be a Muslim, یہ نہیں بتایا جاتا. تو اس کو بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کی سیکولرائزیشن تھوڑی سی ڈی سیکولرائزیشن ہو, اسلام کو صرف ایک تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکلٹی کے طور پہ بتایا جائے. اور اب تو اس کی اتنی اہمیت ہو گئی ہے, اتنی زیادہ, آج کل میں کہہ نہیں سکتا, لیکن کچھ سال پہلے تک نارتھمبریا یونیورسٹی انگلینڈ میں انہوں نے سیار لوگوں کو ایک ڈسپلن کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سیار لو ہوتا کیا ہے, یعنی کہ یہ اتنا ریلیجسلی ہم اتنے کمپریہنسو ہے. سیار لو بائی دی وے جو مسلمان ملکوں کا جو انٹرنیشنل لو ہے کہ باقی دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشن, سو دیٹس اسلامک انٹرنیشنل ریلیشن سو ٹو اسپیک, اسے سیار کہتے ہیں. ہم وہ نہیں پڑھتے. آپ یہاں پہ آئی آر کے کتنے لوگ ہیں آپ کو مل جائیں گے, لیکن سیار لوگ کے کتنے لوگ ہیں وہ نہیں ملیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم مدینہ اکنامکس کسی نے بھی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہوا ہوگا, سوشلزم سب نے پڑھا ہوا ہوگا, کارل مارکس سب نے پڑھا ہوا ہوگا, کتاب الخراج کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ امیزنگ بک بائی اگر آپ نے اسلام کا سوشل سسٹم سمجھنا ہے, پولیٹیکل سسٹم سمجھنا ہے, اکنامک سسٹم سمجھنا ہے, بات جس میں خراج کی ہو رہی ہے, پرٹیکولرلی ان ریلیشن ٹو دی مائنورٹیز. اگر ہم اس کو سسٹمائز نہیں کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے لیے پھر وہ ایک نماز کے تک رہ جائے گا, ثواب تک رہ جائے گا. تو کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز لیڈ لیں کہ اس کو پڑھانا شروع کریں ایز باڈی آف نالج, ناٹ جسٹ ایز اے تھیوری, جس سے آپ کو انٹریکشن کرنے کا ثواب ملتا ہے. انسان شروع سے یہی دعویٰ کرتا آ رہا ہے کہ وہ ایک ایسا دنیا بنانا چاہتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلے نہ ہو,
جبکہ اس دنیا کے بنانے والے نے ہی اس کا ایک سارا دے دیا ہے کہ ہر اسپیکٹ میں یہ کام کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو پھر کیوں انسان اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہا؟ کیوں؟ مطلب اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ انسان قرآن کو اڈاپٹ نہیں کر رہا؟ کیوں نہیں کر رہا ہے وہ تو بھی ہم نے ایڈریس کیا کہ اس کو ایک سسٹمیٹک باڈی آف نالج کے طور پہ تو نہیں پڑھایا جاتا، سواب کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. تو آپ سواب کے طور پہ ہی پڑھیں گے نا. جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا کہ یو ول نیور فائنڈ سم تھنگ اف یو ناٹ لوکنگ فار اٹ. جس چیز کو آپ تلاش ہی نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کو کیوں ملے گی؟ جو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ تو مل رہا ہے نا، سواب مل رہا ہے، بس ٹھیک ہے. باقی رہا یہ کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اس نے ایسا سسٹم بنانا ہے کہ جس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ایسا بالکل نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن سے نکال دیں. اسلام بڑا ریئلسٹک ریلیجن ہے. آپ کو انسان کو مشکل میں پیدا کیا گیا، مشکل کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ بات بھی قرآن کا فیصلہ ہے. کبد بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مشکل کو آپ منیمائز کیسے کر رہے ہیں. چیلنجز تو ہر زمانے کے آئیں گے. جو اصول ہیں آپ انہیں کس طرح سے آپٹیمائز کرتے ہیں ہر زمانے کے حساب سے. عرف کا کانسیپٹ اسلامک کانسیپٹ ہے. اپنے زمانے کے حساب سے آپ نے رہنا ہے، اپنے پیراڈائم کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے. آج کے زمانے میں آپ تلوار لے کے جنگ نہیں کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے اگر قرآن کی کتابت کرنی ہے تو وہ آپ قلم سے وہ نہیں کریں گے. آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، آپ کے یعنی کہ فونٹس، ہر چیز آپ کی ڈیجیٹل ہو چکی ہے. یو ہیو ٹو بی ایٹ دیٹ لیول. ایسے ہی میڈیکل فیلڈ، ایسے باقی جو فیلڈس ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو مسائل کبھی نہیں ہوں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو حل کرنے کے جو طریقے ہیں، وہ اصول جن کو ہم نے ہر زمانے کے حساب سے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اینڈ دیٹ از سم تھنگ وی نیڈ ٹو ورک آن. وہ اسی وقت ہوگا جب اس کو باڈی آف نالج کے طور پہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو ایسے حل کرتے ہیں. میں آپ کے سوال کی وساطت سے ایک اسائنمنٹ میں رکھتا ہوں سب کے سامنے. ٹیک انٹل دی اینڈ آف دی ایئر، یعنی کہ تقریباً 40-42 دن جو سال کے بچ گئے ہیں. آپ ایک ٹاسک اپنے لیے رکھیں کہ وہ جو قرآن کے انقلاب کی ہم بات کرتے ہیں، اس اسائنمنٹ کے طور پہ آپ اگلے 42 دن قرآن کی 4-5 چیزیں چنیں کہ اس کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے. یو ول بی امیزڈ کہ اس یونیورسٹی کے کلچر کو آپ کیسے ریفارم کر دیتے. مثال کے طور پہ ایک اصول میرا یہ کہ میں جب کسی کو بھی دیکھوں گا نا مشکل میں تو میں مدد کروں گا. اچھائی کے کام میں مدد کروں گا، برائی کے کام میں مدد نہیں کروں گا. اوکے، میرا موڈ ہے اگلے 42 دن تک طے، یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ قرآن، میں یہ نہیں کہتا کہ 40 دن میں آپ ٹوٹل چینج ہو جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کو آسان لگتے ہیں نا، 3-4 پرنسپلس ایک تنظیمی طور پہ، ایک ادارے کے طور پہ، جو اسٹوڈنٹس کا ادارہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے، وہاں پہ اپلائی کر کے دیکھیں. دیٹ از واٹ وی بین مسنگ. اور وہ جب ہوگا تو پھر میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا مشکلیں ختم ہو گئی ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ حل کرنے کے طریقے بڑے آسان ہو گئے. قرآنک انقلاب جو ہے اس کے اندر جو دینی مدارس ہیں آپ انہیں کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ اور جو فیلڈز آپ نے ذکر کیے ہیں کہ جن کے اندر ہم یا ہمارے دینی مدارس کام نہیں کر رہے، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر ہم یا ہمارے مدارس کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑا آسان کام ہے. میں اسی چیز پہ ہی میرا شاید جہاں میرا زیادہ وقت گزرتا ہے جن چیزوں پہ، یہ ان میں سے ایک ہے. دینی مدارس نہیں کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ دینی مدارس کو اب اپ ٹو ڈیٹ ہونا پڑے گا. ان کے ایک وقت تھا کہ دینی مدارس روایت کے دفاع میں، روایت کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے، جو کہ بڑی ضروری چیز تھی. اور اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو 1857 کی جنگ آزادی میں جو ہمیں شکست ہوئی، اس کے بعد اسلام کا انہوں نے کام بالکل ہر چیز کا بیڑا غرق کر کے رکھ دینا تھا. تو مدارس اس زمانے میں وجود میں آئے، انہوں نے روایت کا بڑا اچھا دفاع کیا. لیکن اب پاکستان کے مدارس، چونکہ پاکستان بن چکا ہے، تو اب یہ دفاعی موڈ میں نہیں ہے، تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ ہونے آنا چاہیے. ترکی کا ماڈل ہمارے پاس ہے. ترکی میں مسجد، مدرسہ، خانقاہ یہ سارے استعمال ہوئے ہیں. جو کمالسٹ سیکولرزم تھا، بڑا سخت گیر سیکولرزم جو تھا، وہاں سے ترکی کا جو ریوائول ہوا ہے، تھیوریٹیکلی ابھی بھی وہ سیکولر ملک ہے، لیکن وہاں پہ جتنی زیادہ پبلک پالیسی میں اسلام کی جو ریسرجنس ہوئی ہے، اس میں بہت زیادہ انہوں نے کام کیا اس میں. اور یہ جینیسری کے کانسیپٹ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا، مدارس کا ایسے بچوں کو لینا، اس سسٹم سے یہ ہمارے یہ جو طیب ایردوان وغیرہ جو ہیں، یہ سسٹم کی پروڈکشنز ہیں، انہوں نے ڈیولپ کیے.
سوچا فورسی کیا کہ 40 سال بعد ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. آج ان بچوں کو ہم پروڈیوس کرنا شروع کرتے ہیں. تو میں یہ بات جب کہتا ہوں تو بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یار مدرسے والے مولوی یہ وہ لوک what جو ان کا کام تھا نا وہ کر رہے ہیں, لیکن اب انہیں اپنے کام کی ضرورت کو سمجھنا ہے کہ ان کے کام کی نیچر چینج ہو گئی ہے. اب دوبارہ سے انہوں نے لیڈرشپ کے رول میں جانا ہے, ڈیفینس میں نہیں جانا ہے. تو میں جا رہا ہوں عرض داشتیں لے کے جگہ جگہ مدارس میں کہ سر پلیز وقت آ گیا ہے, اب ہمیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا, تو اب ہمارا ٹائم اگلے 40-50 سال کے لیے ہمیں جو تیار کرنی ہے نسلیں, ان کے لیے وی ہیو ٹو بی آن دا فرنٹ فٹ, بیک فٹ پہ نہیں. تو امید ہے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کلک کرائے گا. ابھی تک تو پازیٹیو رسپانس ہے بہت زیادہ. سر آپ نے جسٹ اس بنیاد پر دیٹ وی اون ڈیوائن گائیڈنس اور ڈیوائن پرنسپل یو ہیو کلیم دیٹ وی ول بلڈ دا فیوچر کیئر. سر لیکن اگر ہم دیکھیں تو سرکمسٹانسز تو بالکل ہی ہمارے مخالف ہے. ورلڈ نے گریٹ اسرائیل بھی کون ہمارے مخالف ہے؟ سرکمسٹانسز جتنے بھی ٹھیک ہے جی. ورلڈ نے گریٹر اسرائیل بھی پلان کیا ہے, بریک بھی پلان ہو رہا ہے, چائنا بھی پلان کر رہا ہے, رشیا بھی پلان کر رہا ہے. تو سر اس دنیا کیا اس طرح یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی پلان کریں؟ یہ کہہ رہا ہوں نا میں, وہ جو کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر رہے؟ سر یہ تو بہت ٹائم سے ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ صرف اس بنیاد پر کہ وی اون ڈیوائن گائیڈنس, اس پر ہم کر رہے ہیں. What does that mean? ڈیوائن گائیڈنس کیا ہے؟ ڈیوائن گائیڈنس یہ ہے کہ ہے جو ایک سسٹم اسٹینڈرڈ سسٹم ہے. سر نو سر, ڈیوائن گائیڈنس یہ مطلب نہیں کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بیٹھ کے دعا کرنا شروع کر دے سارا ٹھیک ہو جائے گا. نو, ہماری جو موومنٹ ہے ریوائولسٹ کی, وہ اقبال کے جواب شکوہ کی تشریح ہے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ, یو نیڈ ٹو گو بیک ٹو سائنس اینڈ میتھس اینڈ ایجوکیشن, سسٹم ڈیولپمنٹ, کمیونٹی ڈیولپمنٹ وچ از بیسڈ آن شریعہ. اس کے لیے ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے, پلاننگ کرنی پڑے گی. ظاہر سی بات ہے 40-50 سال کا منصوبہ یہ, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ لوگوں سے کہ تم اپنی عبادتوں کو بڑھاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں بھائی, یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بھی قوم گزری ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے بھیجے عذاب کے کہ جاؤ انہیں برباد کرو, تو اللہ ان فرشتوں نے کہا کہ الہی وہ جو تیرے عبادت گزار طبقہ ہے کہ انہیں نکالیں پہلے. تو اللہ نے کہا نہیں, کام یونٹ سے اسٹارٹ کرنا ہے. عبادتیں کر رہے ہیں, تم نہیں کر سکتے تھے. میں عبادتوں کے ہمیشہ حق میں ہوں, لیکن عبادت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہمیشہ سگنیچر ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عبادت کرنی ہے. یہ عابد و معبود کا جو ہے ایک کانٹریکٹ ہے نماز. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس از واٹ بوائلز مائی بلڈ. جو سب سے زیادہ جس چیز پہ شرمندگی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ میرا یہ جملہ پورا ہونے دیجیے گا. کئی دفعہ آپ نے شاید یہ سنی ہو بات کہ it's very difficult to actually explain as well, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ چادر کا وہاں پہ استعارہ کہہ رہے ہیں, چادر کے اے کمبل کو اوڑھنے والے, کیا کریں آپ؟ قم فانذر, کھڑے ہو جائے اور بتا دیں. اتنی زبردست تشریح اس کی رحیق المختوم میں کہتے ہیں کہ پر اللہ کے رسول نے باقی زندگی وہ چادر کی نہیں. حالانکہ وہ ایک فزیکل چیز تھی اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی, لیکن اصل میں بات کیا تھی کہ چادر ایک آرام کا استعارہ ہے نا. نہیں, ابھی جتنی سردی میں ہمارے لوگ جو چادریں کر کے بیٹھے ہیں پوچھیں بڑے آرام سے ہیں. لیکن نہیں, اٹ از آل اباؤٹ پریکٹیکلٹی, اٹس آل اباؤٹ اسٹینڈنگ اپ اینڈ ڈوئنگ. اس کے اندر پلاننگ بھی ہے, ہجرت بھی ہے, جہاد بھی ہے, تحقیق بھی ہے. یا پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلموسٹ ماڈرن لینگویج اپلائی کرے تو ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا تھا. صحابہ نے وہ لینگویجز سیکھی ہوئی تھیں. حضرت زید جس میں وہ بائبل نازل ہو رہی ہے, پولیٹیکل سسٹم, انٹرنیشنل زمانے کے ریلیشن, دوسرے جو ممالک تھے, بادشاہ تھے, ان کا خطوط, سفارت, قبائلی جو تھے ان کے ساتھ آپس میں ان کے ساتھ اگریمنٹس کرنے, ٹریڈ روٹس ڈیولپ کرنے اینڈ سو فورتھ. تو یہ سارے کا سارا وہاں پہ جو ہوا تھا, یہ ہوا تھا گراؤنڈ پہ رہ کے جو محنت تھی اس کی وجہ سے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ بیٹھ کے دعا کریں سارا ٹھیک ہو جائے گا. تو میں جو آپ نے مثال دی ہے بڑی اچھی دی ہے کہ سب جو پلاننگ کر رہے ہیں, میں پوچھتا ہوں ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے فٹ بال بنے رہنا ہے کہ لبرل ڈکلائن ہو رہا ہے تو اگلا دیکھنا شروع کرے کون سا آئے گا, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. پھر وہ ڈکلائن ہوئے گا تو اس سے اگلا دیکھنا شروع کر دیں گے, پھر اس سے اگلا دیکھنا شروع کر دیں گے. Is that how it is going to be? No.
No. اپنے پاکستان سے سٹارٹ کریں. جو میں کہتا ہوں نا کہ وی آر گوئنگ ٹو ریکلیم آور پاکستان, لیجسلیشن بائی لیجسلیشن, پرک بائی پرک, ڈرامہ بائی ڈرامہ, ٹی وی شو بائی ٹی وی شو. یہاں سے کام سٹارٹ کریں, آپ ساری دنیا میں جا سکتے ہیں, ہر جگہ اس ماڈل کو لے کے جا سکتے ہیں. اٹس اے گڈ وے آف تھنکنگ سر, کہ سب اپنے اپنے لیے سوچ رہے ہیں. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم بھی یہ سٹارٹ کریں. سر تو میرا کویشچن ہے کہ انسان کی زندگی کا قرآن کے مطابق مطلب انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اگر اسی سیم کویشچن کو میں تھوڑا الگ انداز سے کروں تو انسان کی مطلب زندگی کی جو ضرورت ہے وہ کیوں پیش آئی؟ کیا ہم اکثر سنتے آ رہے ہیں جو عالمی دین ہے کہ انسان اور جنات کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے. شور لیکن سر اگر انسان یا جنات اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ کی شان اور عظمت پہ کوئی فرق نہیں آتا. صحیح بات. تو سر تو میرا کویشچن اگر میں سمرائز کروں تو انسان تو زندگی کا اور اسپیشلی انسان کی زندگی کا راز کیا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, لیکن اس عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دن رات نماز پڑھتے رہیں, وہ سارا کرتے رہیں. ہر آرٹسٹ کا جو آرٹ ہے وہ اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اس کی کیپبلٹی کیا ہے. انسان جو ہے اشرف المخلوقات, قابل بحث بات ہے, یہ قرآن کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اشرف المخلوقات یہ ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ اسے بہت سے مخلوقات پہ برتری دی گئی. تو بہت سے مخلوقات پہ برتری دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ چیزیں دی ہوئی ہیں جو بہت سے مخلوقات کو نہیں دی ہیں. جیسے کہ علم تعمیر, ان کے انسان کے پاس یہ کیپبلٹی ہے کہ یہ اپنی امیجنیشن کو ریئلٹی میں لے کے آ سکتا ہے. یہ امیجن کرتا ہے کہ یہ گھر ایسے ہونا چاہیے, پھر بنا بھی دیتا ہے ایسے. یہ پل ایسا ہونا چاہیے, جو اس کے ذہن میں ڈرائنگ آتی ہے اس کو ریئلٹی میں لے کے آ جاتا ہے. اٹس امیزنگ. رشتوں کو بھی حیرت تھی کہ یہ فن بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں. تو جو ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں وہ عبادت تو ہے, لیکن وہ عبادت یہ نہیں ہے. عبادت بیسیکلی عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہے نا کہ آپ کریں. اب باقی جتنی مخلوقات ہیں, ہم فرشتوں کی بات کریں جو ہمارے نالج میں ہیں, ان کے اندر ایک اطاعت کا جذبہ ہے. اینڈ دیٹس دیٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی مخلوق کے طور پہ بنایا ہے, اور سورہ شمس سے بڑے زبردست طریقے سے اسے ایڈریس بھی کیا ہے, کہ جس کے اندر دونوں ہی چیزیں جو خدا کی طرف لے کے جانے والی ہیں اور جو خدا سے دور لے کے جانے والی چیزیں ہیں, اس سافٹ ویئر کے اندر یہ کیپبلٹی رہتی کہ دونوں طرح کی ایپس ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے. اور اینٹی وائرس پہلے دے دیا ہے. یہ بھی سورہ شمس سے لکھا ہوا ہے, بتایا ہے کہ جو تمہارا تحت ہے نا نفس کے, اس کو ٹھیک ٹھاک بنائے جانے کی قسم ہے, کہ آپ کو بتاتا ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو آپ بہت سی مخلوقات سے اس لیے برتر ہیں کہ آپ ایک چیز جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس کے نیگیٹو نوشن جتنا ہے اس کو بھی انکمپس کرنے کے بعد خود فری ول کی بیس پہ فیصلہ کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ, کہ جو ایک ماسٹر مخلوق یا ماسٹر مخلوقات میں سے ایک مخلوق کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, کہ جو اپنی فری ول کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے وہ مجھ تک پہنچا, بلکہ وہ صرف اس لیے نہیں کہ اس کو بتا دیا گیا میں اللہ اور بات ختم, بلکہ قرآن میں جگہ جگہ اس کو انوائٹ کیا گیا ہے. تم سوچو, جس آیت کا میں حوالہ دے رہا تھا کہ دیکھو بارش اور سبزے کا آپس میں کیا تعلق ہے, یوز یور سینسز. پشاور میں تھا, وہاں پہ جو فلسفی آف سائنس ہے قرآن سے, اس کی ہم بات کر رہے تھے سورہ نام سے, کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو عقل والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے وہ نہ صرف وہ عبادت ہے جو فرشتے کر رہے ہیں, اور نہ یہ عبادت ہے جو دنیا میں انسان کو دی گئی ہے, بلکہ مقصد یہ اس کا ایک اینگل ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ویسے اگر آپ اس کو مزید اگر آپ فلسفی اور جہاں پہ اسپرچولیٹی اور فلسفی کا اوور لیپ ہوتا ہے, جیسے اقبال نے جن چیزوں کو ٹچ کیا ہے, وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات کی مسلسل تعمیر ہو رہی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو حصہ لے دیا ہے. انسان کے ٹونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے. there is chaos theory پوزٹ کرتی ہے کہ not in literal terms but as a way of explaining کہ دنیا کے ایک حصے میں اگر ایک تتلی اپنے پر پھڑپھڑا رہی ہے تو اس سے چھوٹے چھوٹے جو ایونٹس کوز ہوتے ہیں وہ ایونچولی دنیا کے کسی دوسرے حصے میں طوفان کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں.
امیجن کریں کہ اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں اور اگر ہمارا کائنات سے وہی ریلیشن شپ ہے جو اقبال نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے تو ہمارے ایکشن سے اس کائنات کے اوپر کیا کیا اثر مرتب ہو رہے ہوں گے. ہماری نیگیٹیوٹی، ہماری پازیٹیوٹی، از اٹ آور نیگیٹیوٹی جب وہ سرپاس کر جائے تو کائنات کا نظام ایٹ لیسٹ جو ہماری یہ کائنات ہے اس کا نظام ختم ہو جائے، وہ قیامت کو ٹریگر کرے. آر دیز پاسبلٹیز؟ شور دے آر. ڈو یو نو دیٹ فور شور؟ نو وی ڈونٹ. لیکن جو ہمارا مقصد ہے وہ عبادت ہے، اور وہ عبادت یہ ہے کہ ہمارے ایکشن سے اس رب کی جو سچائی ہے، جو اس کی ایک تخلیق ہے اور اس تخلیق کی پوٹینشیل ہے وہ سامنے آئے. ایسا نہیں کہ بس فرشتے ہیں 70,000 سجدے میں ہو گئے، ہاں سجدے میں رہیں گے، تم رکوع میں رہو گے، ہاں تم رکوع میں رہو گے. وہ انسان ہے، رکوع کرو آگے سے کیسے بے نہیں کرتا، یہ کہہ سکنے کے باوجود کہتا ہے کہ ہاں میں فری ول کی بیس پہ میں کر رہا ہوں. تو یہ اس آرٹسٹ کا یہ آرٹ ہے کہ جس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اوور کم کر کے جو ڈائلیکٹکس ہیں ہمارے نفس امارہ اور نفس لوامہ کے، اس کی مسلسل جنگ اور اس کی جو ہیومن ایجنسی ہے اس کے اندر موجود. دس از ہاؤ آئی انڈرسٹینڈ اٹ. لیکن اب اس زیادہ پڑھے لکھے آدمی سے آپ پوچھیں گے تو شاید آپ کو اسے بہتر جواب مل جائے.